السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 359، سورہ التوبہ، آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جنہیں جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر نہ تم مدد کرو گے اس کی، فقط تو تحقیق، نصرہ اللہ، مدد کی اس کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی پیغمبر کی، اذ جب کہ اخرجہ نکال دیا تھا اس کو، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کافروا کفر کیا، ثانی دوسرا تھا، اثنین دو میں سے، اذ جب ہما وہ دونوں، فی الغار غار میں تھے، اذ جب کہ یقول وہ کہہ رہا تھا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے یعنی ابو بکر سے، لا تحزن نہ تو غم کر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی معنا ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ پھر نازل کی اللہ تعالی نے، سکینتہ اپنی سکینت، علیہ اس پر، وَأَيَّدَهُ اور مدد کی اس کی، بجنود اپنے لشکروں سے، لم تروہا کہ نہیں تم نے دیکھا ان کو، وجعل اور اس نے بنا دی، کلمۃ بات، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کافروا کفر کیا، السفلی سب سے نیچے، وکلمۃ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی بات، ہی وہی، العلیا سب سے بالا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز نہایت غالب، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو غزوہ تبوک کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اکیلا مدد کرنے والا اپنے پیغمبر کو کافی ہے۔ ایک تو اس آیت میں ایمانداروں کو کہا گیا کہ پیغمبر کی مدد کرو، دوسرا اس آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کوئی اور آئے نہ آئے، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا بیڑا پار ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے اور مدد نہیں کرو گے، اللہ اپنے پیغمبر کی اکیلا مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک مثال بھی بیان کر دی، وہ ہے ہجرت کا واقعہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ والوں نے، کفار مکہ، قریش مکہ، پہلے تو آپ کو جان سے مار دینے کی کوشش کی، اور پھر جب یہ نہ کر سکے تو پیارے نبی علیہ السلام کے خلاف بہت کچھ کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں، مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہیں، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور کفار مکہ کی تمام تدبیریں اور تدابیر، ان کی ساری چالیں، ان کے سارے مکر و فریب، ان کے سارے پروگرام اللہ اکیلے نے ناکام بنا دیے، اور ان کا کوئی بھی حربہ اور ان کی کوئی بھی چال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان دینے کے لیے کارگر اور مؤثر ثابت نہ ہو پائی۔ کیوں کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرنے والا تھا۔ پیارے نبی مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، ایک آپ ہیں اور ایک آپ کے ساتھ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو ایمان والوں میں پہلے نمبر پر ہیں، اور آگے چل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہونے کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں، بلکہ پہلے ہی کر لیا۔ اور ہجرت کے بعد صدیق کی بیٹی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی نبی علیہ السلام کے گھر کو، اور صدیق کی بیٹی صدیقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بنی۔ تو صدیق کا پہلا اعزاز کہ پہلے مسلمان ہونے والے، صدیق کا دوسرا اعزاز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر آپ کے صحابی، صدیق کا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا اعزاز کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے یار اور ہجرت کے ساتھی۔ جب بندہ کسی خاص اور اہم مہم پر نکلتا ہے اور معاملہ جب اتنا خاص ہوتا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنے ہجرت کے سفر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ابو بکر آپ کے ساتھ رہے، اور یہاں پر ہی نہیں بلکہ غم تھا یا خوشی تھا، امن تھی یا جنگ تھی، جناب صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید کے ساتھ اور پرزور طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر اور فرمان جاری کیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ ابو بکر مصلی پر امام بن جائے، مطلب میرے مصلی پہ میرے جیتے جی کھڑے ہو کر مسلمانوں کو امامت کرائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کے مطابق جناب ابو بکر آپ کے جیتے جی آپ کے مصلی میں کھڑے ہوئے، اور اسی طرح پھر زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اسی طرح صدیق کو دیگر بہت سارے شرف اور بہت سارے رتبے اور مقام اور شان حاصل رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی جناب حضرت ابو بکر کو یہ شرف بھی عطا فرمایا لصاحبی کہہ کر، کہ جب آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے تو یہ ساتھی نبی علیہ السلام کا ساتھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ابو بکر کا ایک اعزاز ہے اور مقام ہے۔
اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی زبان ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ زبان درازی کرے تو اس کی کالی زبان ہونے اور دنیا آخرت کی بربادی اور خرابی میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات میں کہ جب تم دونوں غار میں تھے، یعنی اس غار سے مراد غار سور ہے، سور پہاڑی کی چوٹی پر واقع غار جو کہ مکہ سے جنوب کی طرف تقریباً 5 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کو ہجرت کے وقت یقین تھا مکہ والے آپ کے تعاقب میں آئیں گے، آپ کو پکڑنے اور جان سے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے نبی علیہ السلام نے مدینے کا راستہ جو شمال کی طرف تھا اسے چھوڑ کر جنوب کے راستے کو اختیار کیا اور جا کر نبی علیہ السلام غار سور میں جا کر چھپتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ دشمن سے چھپنا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ کوئی بزدلی نہیں ہے، یہ حکمت عملی ہے تاکہ پکڑنے والے اور تلاش کرنے والے آپ تک پہنچ نہ پائیں۔ اور اس غار کا منہ اتنا تنگ تھا اور ہے کہ اندر لیٹ کر ہی جانا ممکن ہے، اور دشمن آپ کے پیچھے آئے، یہاں تک کہ اللہ نے یہاں بھی آپ کی ملائکہ کے ذریعے مدد فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ جب ہم غار میں تھے اگر کوئی شخص ان کافروں میں سے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیتا تو ہمیں ضرور دیکھ لیتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3653، 3603 نمبر کی یہ روایت۔ معنی اللہ ہمارے ساتھ، کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مدد اور خاص نصرت جو اللہ نے اپنے پیغمبر کی فرمائی۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی نازل فرمائی، اور اللہ نے سکینت کا نزول کیا اور ملائکہ کے لشکروں کے ساتھ اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی۔ اب اس غار سور کے حوالے سے بعض بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، وہ بیان یہ ہے کہ مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتری نے گھونسلہ بنا کے انڈا دے دیا۔ مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتری نے گھونسلے بنا کے انڈے دے دیے، تو یہ من گھڑت گھڑنتو ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کہ کبوتری نے جالا بنا کے انڈے دے دیا اور کبوتری نے گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بنا دیا، یہ من گھڑت ہے۔ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ للامام البانی رحمہ اللہ تعالی۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی، کوئی پیغمبر کی مدد کے لیے نکلے نہ نکلے، اللہ اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں جو نکلے گا، جو جہاد میں جان مال کھپائے گا، جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے گا، وہ در حقیقت اپنا ہی بھلا اور اپنا ہی فائدہ کرنے والا ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا، ہمیں چاہیے کہ جب دین کو، جب اسلام کو، جب شریعت کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو یہ ہماری خوش بختی ہے۔ بے دریغ اپنی جان لگا دینی چاہیے، اپنا مال لگا دینا چاہیے، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں کوئی پرواہ نہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، جان جاتی ہے چلی جائے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سودا، یہ تجارت نفع کی تجارت ہے، اور اگر کوئی جان بچا کے رہے گا اور جہاد سے پیچھے رہے گا اپنا ہی کباڑا کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جیسے کل اپنے پیغمبر کی مدد کرنے کے لیے کافی تھا، آج بھی اللہ اسلام کی مدد کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے۔ ہم اگر نکلیں گے تو اپنی دنیا بھی سنوار جائیں گے اور اپنی آخرت بھی بنا جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔